اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، تو آئیے جانتے ہیں کالا جادو کیا ہے۔ پیارے دوستو، کالے جادو میں شیطان یعنی کہ ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کٹھین جادو میں قرآن کو الٹا کر کے لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یا پھر حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور اسی لیے حضرت علی نے ایسا کرنے والوں کو یعنی کہ جو لوگ جادو کیا کرتے تھے ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا تھا۔ انہیں مارنے کا بھی حکم دیا، ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور اس زمانے میں تو کافی سارے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئی تھیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا ہی برا عمل ہے۔ آج کل تو ہر پریشانی اور تکلیف کی وجہ جادو کو ہی دے دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں نے یہ کروا دیا، فلاں نے بندش کروا دی، اس لیے کاروبار نہیں چل رہا، فلاں کو بیماری ہو گئی تو کسی نے جادو کروا دیا، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے جادو کروا دیا، کسی کے رشتے نہیں آئے تو وہ سمجھے گا کہ کسی نے جادو کروا دیا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہ چلے تو کوئی سمجھتا ہے جادو کروا دیا۔ آج کل تو ہر پریشانی کا ذمہ دار ہی جادو کو بتا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کے لیے کچھ خاص نشانیاں موجود ہیں۔ تو آئیے پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ جن میں جادو ہوگا ان کے اندر کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی بھلائی اور ان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ پیارے دوستو، اگر کسی انسان میں 70% بھی یہ نشانیاں دکھ رہی ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ اس پر جادو کرایا گیا ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بھالو، قربانی کے جانور، سانپ، خنزیر، بندر، چھپکلی، جو بھی خطرناک جانور ہیں انہیں دیکھنا، نیند میں رونا، چلانا، ہنسنا یا آوازیں دینا یا پھر جھٹکے دینا، یا کسی نے پکڑ کے ہلایا ہو، یا پھر کسی کو خواب میں اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، خوف پیدا ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکل دیکھنا، خود کو کسی اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو جلدی نیند نہ آنا، نیند میں ہونٹ کو سختی سے چبانا، خود کو کھنڈاروں میں دیکھنا، خود کو ویران جگہوں پہ دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، سوتے ہوئے کسی چیز کو کھاتے ہوئے دیکھنا، یعنی کہ کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور صبح اٹھ کر ایسا محسوس ہونا کہ سچ میں آپ کو کوئی چیز کھلائی گئی ہو۔ یہ ساری چیزیں جادو کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ پیارے دوست، ہر دوسرا شخص جادو کرتا ہے، جادو، شہر آسیب، کالا سایہ وغیرہ وغیرہ، اور اکثر انہی چیزوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، انہی چیزوں کو لے کے شکایتیں کرتا پھرتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ جادو ہے کیا اور اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ مولوی کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ اکثر کہہ دیتے ہیں، جو جعلی مولوی ہوتے ہیں، جو جعلی پیر ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں آپ پہ جادو کا اثر ہے اور اس کے علاج کے لیے 10 سے 20 ہزار روپے لگیں گے، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ کہے گا کہ آپ کا جادو میں نے کاٹ دیا ہے اور آپ کا علاج مکمل ہو گیا، اور آپ بھی مان کے چلے آتے ہو کہ ہاں میرا علاج ہو چکا ہے، میرا علاج مکمل ہو گیا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والے ہیں، جتنے بھی لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سارے لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں، کسی کے بھی پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اسے آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کے سو جانا ہے۔ اگر یہ نام مبارک آپ رات میں پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور 5 خواب ایسے بھی بتائیں گے، اگر ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو نظر آ جائے تو آپ سمجھ جانا آپ پہ جادو کا اثر ہے۔
اور اگر یہ خواب نہیں آیا تو آپ کسی کی بھی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے۔ اور اگر آپ پہ جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک خواب آپ کو ضرور آئے گا، اور اگر جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ آپ اپنے دماغ سے جادو کا وہم نکال دینا، صرف ایک دن میں ہی آپ چیک کر لو گے کہ آپ پر جادو ہے یا پھر نہیں۔ اور اگر آپ پر جادو وغیرہ ہو جائے تو ہم اس کو کاٹنے کا بھی عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب آپ کو اس میں کرنا کیا ہے، تو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ لوگ سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے ہی سونا چاہیے، کیا پتہ کب موت سامنے آ جائے۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ سوئیں تو آپ کو ضرور توبہ کر لینی چاہیے۔ تو آپ کو سوتے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اسے پڑھ کے آپ نے سو جانا ہے، اور اسے پڑھ کے اپنے سینے پہ بھی دم کر لینا، اور پھر آپ نے سو جانا ہے۔ اور جب آپ صبح کو اٹھیں اور آپ چیک کریں صبح اٹھ کر کہ آپ کو ان 5 خوابوں میں سے کوئی ایک خواب آیا کہ نہیں آیا، دھیان سے آپ لوگ سن لیں۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہوگا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک خواب آپ کو ضرور آئے گا۔ یہ خواب آپ کو تبھی آئیں گے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا نام یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں گے۔ تو پہلے نمبر کا جو خواب ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ نے خواب میں کالے کتے کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کسی سے بھی تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر 33 مرتبہ یا ممیتو پڑھنے کے بعد سے اگر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کی کوشش کروانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے یا پھر کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر یہ خواب آتا ہے تو صحیح علاج کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ دوست کہیں گے کہ سارے سانپ تو ویسے کالے ہوتے ہیں، لیکن کالا سانپ کوبرے کو کہا جاتا ہے، ناگ کو کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ خواب میں کالے سانپ کو کاٹتے ہوئے دیکھیں، خود کو کاٹتے ہوئے دیکھیں، تو آپ سمجھ جائیں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی دیکھ لیں بنا کچھ پڑھے آپ یہ خواب دیکھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سوئیں اور پھر اگر آپ کو یہ خواب آیا تو آپ سمجھ جائیں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اور جہاں تک آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو بھی گیا ہے تو یہ سیکنڈ سٹیج میں خواب آتا ہے۔ تیسرا خواب بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھنا۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگ یہ نام پڑھ کے سو جاتے ہو، اگر کالے کتے کا پیچھا کرتے ہوئے بھی آپ نے نہیں دیکھا اور سانپ کا کاٹتا ہوا خواب بھی اگر آپ کو نہیں دکھا اور زمین کا پھٹتے ہوا آپ نے دیکھا، تب بھی آپ یہی سمجھیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کووں کو منڈراتے ہوئے دیکھنا۔ اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہو کہ آپ کہیں بیٹھے ہو یا لیٹے ہو اور سب طرف آسمان میں کالے کوے منڈراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کہ کوا آواز لگاتا ہے، کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اگر آپ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر کالے کوے منڈراتے ہوئے دکھ گئے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اب آخری خواب بھی آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے، اس کے بعد سے ہم آپ کو جادو کا علاج بھی بتائیں گے۔ 5ویں نمبر پر جو خواب آتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کسی فقیر کو گالی دینا یا اسے مارنا۔ اگر آپ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں یا پھر آپ کے گھر پر کوئی فقیر وغیرہ آیا ہوا ہے، آپ نے اسے گالی دے دی یا آپ نے اس پہ غصہ کیا یا پھر اسے آپ نے مارا پیٹا، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 خواب بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عزوجل کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر ہے یا پھر نظر وغیرہ لگ گئی ہے، تو فوراً ہم اس جادو کو کیسے کاٹیں اور ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے؟ آپ نے اس کے لیے بڑا ہی سیدھا سا کام کرنا ہے۔ آپ نے سوتے وقت صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ نام مبارک یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔
اور پھر آیت الکرسی کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کی تلاوت 3 مرتبہ کر لیں، اور پھر آخر میں آپ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد آپ سینے پر دم کر کے سو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کس طرح کا جادو رہ جاتا ہے۔ آپ کا دماغ کھلا کھلا لگے گا اور ایسا لگے گا کہ آپ کے اوپر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ تو یہی ہو گیا آپ کے جادو کا کاٹ اور آپ کے جادو کا علاج۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، اس میں بہت سارے آپ کو انفارمیشنز ملے ہوں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھیں، اسے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں تک، دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔